Assalamu alaikum. Respected viewers, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat. The mafhum is like this. Paradise is surrounded with hardships and hellfire is surrounded with desires or temptations. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جنت گیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہے اور جہنم گیری گئی ہے نفس کے خواہشوں سے. والسلام. تو میرے عزیزو اس حدیث میں دو باتیں ہیں. ایک جنت جو ہے وہ مشکلات سے، مجاہدات سے، مشقتوں سے اور ریاضتوں سے وہ ڈھانپی گئی ہے، اور دوسری طرف جو ہے جہنم ہے وہ نفس کے خواہشوں سے ڈھانپی گئی ہے. تو جنت کا جو راستہ ہے وہ مشکل ہے اور ہمیں مجاہدات اور ریاضتیں اور مشقتیں کرنی پڑی. اور دوسری طرف جہنم کا جو راستہ ہے وہ ہے نفس کے خواہشوں، جو کہ ہمارے ذہن آسانی کی طرف مائل ہوتا ہے. اکثر خواہشیں جو ہوتی ہے وہ انسان کو کھینچتا ہے. اس طرح انسان بنایا گیا ہے کہ وہ جو نفس کے خواہش ہے اگر ہدایت پر انسان نہیں ہے تو وہ آسانی سے اس طرف کھینچتا ہے. اور جس طرح کے جو مشقتیں ہیں جنت کے راستے میں آتی ہے اس میں ہے عبادتوں کی مشقتیں، اس طرح نماز اور روزے کا بھوک، حج پہ جانا، اور نماز میں جو خاص کر جو فجر کی نماز ہوتی ہے اور پھر نماز میں خشوع لانا، اس طرح حقوق العباد کی مشقتیں، اس طرح اخلاق، صبر کرنا، برداشت کرنا، غصے کو قابو کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کا برا ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے. اور اسی طرح جو نفس کی خواہش ہے، جو ہمیں نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، نامحرم کے سامنے ہماری آنکھیں جھکنی چاہیے اور غلط کو نہیں سننا چاہیے، غلط نہیں بولنا چاہیے. اس طرح یہ ساری مشقتیں ہیں، یہ ہم برداشت کر کے اسی سے گزر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں اور جنت کا راستہ اپنے لیے آسان بنا سکتے ہیں. اس طرح جو لوگوں کی باتیں برداشت کرنا، خاص کر کمزوروں کو تامنا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تاملے ساقی. تو گرانا تو سب کو آتا ہے لیکن مزہ تو تب ہے کہ ہم گرتے ہوئے کو تام لیں. جو لوگ کمزور ہیں ان لوگوں کا مدد کریں تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا انشاءاللہ. اور جتنا ہم قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو اس طرح ہمارا جو جنت کا شوق ہے وہ بڑھے گا اور جنت کی فضائل سنیں گے اور جہنم سے دور ہوں گے. اگر اسی طرح مشقتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، تو ہمیں ان مشقتوں سے گزر کے جنت کا راستہ اپنانا چاہیے. یہ جو سارے خواہشیں ہیں یہ اکثر بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے، یہ ہمارے دل کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف اور ہم اس میں ڈوب جاتے ہیں. تو ان حرام چیزوں میں، ان گناہوں میں پڑ کے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ کے احکامات کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، جنت کی خوبصورتی کو اور جہنم کی جو سختیاں ہے، خوف ہے اور وہاں کے جو تپش ہے وہ سب ہم بھول جاتے ہیں اور ہم ان خواہشات میں لگ کے
آخرت کو بالکل بھول جاتے ہیں. اس طرح یہ خواہشیں ہمارے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اور ہمارا ذہن جو ہے اس سے منتشر ہوتا ہے. تو ہمیں عبادتوں میں، نماز میں اور کئی عبادتوں میں، صبر میں پھر وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے اندر حقیقت میں ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ جو خواہشیں ہیں ان کی لذت ٹیمپرری ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ ایڈکٹو ہوتی ہے، اس کی عادت پڑ جاتی ہے. جس طرح زنا، کوئی آدمی ایک بار یا 2 بار زنا کرے تو اس کو ان کی عادت پڑ جاتی ہے. اس طرح جو لوگ فحش ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو ان فحش ویڈیو کی عادت پڑ جاتی ہے. اس طرح جو لوگ شراب پیتے ہیں تو شراب بھی پھر مرتے دم تک اکثر لوگ پیتے ہیں اگر توبہ نہ کرے. اس طرح جو لوگ غیبت کرتے ہیں، غیبت کو تو لوگ نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی سخت ہے. الغیبت اشد من الزنا. تو غیبت تو عام ہوتی ہے. آج کل جو ہم گپ شپ کہتے ہیں وہ ہم غیبت کو کہتے ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں آجا گپ شپ لگائیں گے. اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آگے بیٹھ جائیں گے اور کسی کے اوپر باتیں کریں گے. تو گپ شپ میں اپنی بات ہی کریں، دوسروں کی باتیں نہ کریں، دوسروں کی صفات بیان کریں، برائیاں بیان نہ کریں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھے. حدیث کا مفہوم ہے. تو غیبت سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ وقتی جو اس کا جو لذت ہے یہ وقتی ہوتا ہے اور دوسری طرف ان ختم ہو جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو تھوڑے وقت کے لیے اس کا جو دماغ ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کا نشہ اتر جاتا ہے تو جو سارے غم، وہ جو سارے پریشانیاں وہ واپس آ جاتی. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور ہم سے اللہ تعالی خوش ہو جائے گا. تو جنت جو ہے وہ بہت خوبصورت جگہ ہے. وہاں کی نعمتیں، وہاں کی لذتیں وہ ہمیشہ ہے. وہاں ہم کبھی نہیں مریں گے، وہاں ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، وہاں ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، اور وہاں ہم کبھی نہیں تھکیں گے. تو ہمیں ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یہ جو وقتی دنیا ہے ان میں اگر ہم کیریئر بناتے ہیں تو ہم تقریباً اپنی زندگی کا 30 سال پڑھائی میں گزارتے ہیں. پھر کوئی اسکل سیکھتے ہیں تو کوئی نوکری مل جاتی ہے، اس میں بھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی خوش نہیں ہوتے. لیکن جو آخرت ہے، جو ہمارا اصل کیریئر ہے، اور تو ہمیں ان کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے. ہم تو 98% جو ہمارا دین ہوتا ہے وہ تو سارے جو ہے وہ فضولیات اور غفلت میں گزر جاتی ہے. دوسری طرف ہمیں چاہیے کہ اس وقتی لذتوں سے، اس خواہشات سے اور حرام چیزوں سے بچ کر ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ جہنم بہت سخت ہے. وہاں کی گرمی، وہاں کی تپش، وہاں کے جو سام بچھو، وہاں کی سزائیں، یہ سب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں اللہ کی طرف آنا ہوگا. کیونکہ اگر ہم اللہ کی رضا کے بغیر مر گئے تو وہاں ہم بہت افسوس کریں گے، کیونکہ پھر واپس آنا نہیں ہے. ایک شعر ہے، جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور تھا. تو اگر ہم منزل پر پہنچ جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ تو ہم غلط طرف پر آ گئے، موت سے پہلے اپنا راستہ ٹھیک کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم منزل پر پہنچ گئے اور پتہ لگ گیا کہ یہ کدھر آ گئے
تو پھر واپسی نہیں ہے ہماری. تو ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے ہمیں جنت کی تیاری کرنی چاہیے. والسلام.